راجہ خالد محمود صاحب، بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا۔ جس طرح سے صدر مملکت کی جانب سے اب ایک لیٹر لکھا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، اور اس کے اندر انہوں نے ایک ڈیٹ تجویز کی ہے 6 نومبر کی انتخابات کے حوالے سے۔ ابھی ہم اس پر بحث بھی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو میٹنگ کی ہوئی تھی وزارت قانون سے اس میں بھی اس چیز کو کلیئر کر دیا گیا تھا کہ ان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ لیٹر لکھیں یا ڈیٹ بھی دے دیں۔ آپ اس کو ذرا قانونی نقطہ نظر سے ہمیں کلیئر کیجیے گا۔ دیکھیے، میں بار بار اس پہ بات کر چکا ہوں، 2-3 دنوں سے تواتر سے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ صدر کا اختیار قطعاً نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ دے سکیں، ایون تجویز بھی دے سکیں۔ صدر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لیٹرز لکھ کے صدر کا جو آفس ہے، جو بڑا پریسٹیجیس آفس ہے، بڑا لافٹی آفس ہے، بڑا اس کے تقدس اور کی تکریم اور اس کی تحریم کا خیال نہیں کر رہے، بلکہ اسے ڈسکریس کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی صدر صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کو دعوت دی تھی ملاقات کے لیے، انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اسی ایشو پہ وہ ملنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ اب یہ صرف اور صرف اختیار ہے چیف الیکشن کمیشنر کا ٹو اناؤنس دی ڈیٹ آف دی الیکشن، ناؤ صدر فیگرز نو ویئر either in the constitution or in the election act۔ الیکشن ایکٹ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب نیو سینسز ہو جائے، مردم شماری ہو جائے، تو پھر نیو ڈیٹا کے مطابق الیکشن ہوں گے، اور وہ الیکشن کون کروائے گا؟ چیف الیکشن کمشنر۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے، پاکستان میں یہ ادارہ اسی لیے قائم کیا گیا کہ الیکشن جس نے کروانے ہیں، جب نئی سینسز ہوگی، نئی مردم شماری ہوگی، تو وہ اس کے مطابق اپنی تیاری مکمل کر کے تو الیکشن کی ڈیٹ دیں گے۔ یہ جو سول پاور ہے، اٹ از ویسٹڈ ود دی چیف الیکشن کمشنر۔ رائٹ سر، لیکن ابھی جو لیٹر لکھا ہے صدر مملکت نے، اس کے اندر یہ منشن ہے، اس کا یہ متن ہے، تھوڑا سا ہم آپ سے اس کی مزید کلیئرٹی بھی چاہیں گے، پوری ڈیٹیلز بھی ہم آپ سے چاہیں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے، اور آئین کی آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہے، اس پر عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا، وہ ایک سانس میں دو باتیں کہہ رہے ہیں۔ جب 17(2) کو بھی مان رہے ہیں، آرٹیکل 51 کا ذکر بھی کر رہے ہیں، تو پھر انہیں خاموش رہنا چاہیے، پھر ان کا کام نہیں بنتا، پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ڈیٹ دے گا الیکشن کی۔ لیکن اس طرح کے خطوط لکھ کے تو آپ اپنے آپ کو کیوں بے وقت کر رہے ہیں؟ آپ اپنے کم از کم آفس کا تو خیال کریں۔ آپ کو یہ خیال تو ہونا چاہیے کہ وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے جنہیں ہم امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، جن کا نفاذ نہیں کروا سکتے، جس کا صرف مذاق اڑایا جائے گا۔ لیکن اس سے ایک نقصان جو ملک کو ہوتا ہے وہ یہ کہ ملک کی معیشت جو پہلے سے پریشرائز ہے، دبی ہوئی ہے، معاشی حالت ہماری ٹھیک نہیں، وہ معیشت مزید دب جاتی ہے، مزید اس پہ پریشر آ جاتا ہے۔ تھوڑی سی ہماری معیشت چند دنوں سے اچھی خبریں آنا شروع ہوئی، پھر انہوں نے ایک نیا سٹنٹ چھوڑ دیا، نئی ان کی طرف سے ایک تجویز آ گئی، خط آ گیا۔ اس طرح سے ملک کے اندر ایک انسرٹنٹی، ایک قیاس، افراتفری، بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ لوگ بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کا کام کرنے دیں، بزنس مین کو اس کا بزنس کرنے دیں، لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں، رتی برابر بھی کہ صدر اور چیف الیکشن کمیشن کی کیا جنگ ہے، لیکن اس سے نقصان ہماری معیشت کو ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پوری عوام وہ بھگتی ہے۔ انہیں آئینی معاملات یا آئینی مشگافیوں سے کوئی تعلق نہیں ان کا، انہیں 2 وقت کی روٹی ملنا چاہیے، لیکن اس طرح سے ہم ان کے لیے ان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔